नमस्कार आदाब। मैं इमरान अहमद अंसारी। आज हमारे साथ में हाफिज आमिर हमजा साहब मौजूद हैं और इनसे हम कल ईद उल अजहा है, बकरा ईद, उसी को लेकर आज खास बातचीत करने वाले हैं। इस तरह से ईद का त्यौहार, बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है और किस तरह के जानवर की कुर्बानी की जाती है और क्या गलती करना है, क्या गलती नहीं करना है, तमाम सारे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और हजरत हमारे साथ में है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, कल ईद उल अजहा का त्योहार है, ये बकरा ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद, जी ये हर कलमा को मनाता है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि त्योहार बहुत सारे हैं, तो कुछ लोग कुछ त्योहार मनाते हैं, कुछ लोग कुछ त्योहार नहीं मनाते। लेकिन ईद और बकरा ईद ये दोनों ऐसे त्योहार हैं जो हर एक कलमा पढ़ने वाला मनाता है। तो कुर्बानी में यानी ईद उल अजहा में होता क्या है, इंसान जो है जानवर की कुर्बानी देता है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम उसमें से मेरी राह में खर्च करो जो हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर दिया है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला रिस्क दिया है ना, उसी में से बंदे मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करता है। और खर्च करने का ये एक रास्ता है, एक जरिया है, एक तरीका है जो सुन्नत इब्राहिमी पर इंसान अमल करके कुर्बानी करता है। कुर्बानी का सिलसिला कहाँ से चालू हुआ? कुर्बानी का सिलसिला हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बाबुल शहर में पैदा हुए थे, आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं और आपसे बहुत सारे नबियों का वजूद है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को जब मीना की वादी में कुर्बान करने के लिए लेके गए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बशारत दिया था कि मेरी राह में जो आपके नजदीक सबसे अजीज चीज हो, सबसे महबूब चीज हो, उससे मेरी राह में आप खर्च करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो 3 रातें 10-10 सौ कुर्बान किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बशारत देता रहा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये समझ आया कि मेरे नजदीक जो सबसे अजीज चीज है वो मेरा बेटा इस्माइल है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना की वादी में लेके गए और वहां अपने बेटे के गले पर छुरी रख के चलाया, लेकिन मर्ज़ी खुदा कुछ और थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चलाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुम्बे की शक्ल में दिया एक जानवर, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा करके हजरत इब्राहिम के छुरी के नीचे उस दुम्बे को रखा। अब ये असल मौका था कुर्बानी करने का। अब हम क्यों करते हैं और किस बिना पर करते हैं? क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो दीन है वो दीन इब्राहिमी है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर ही मेरा दीन है। और अगर आपको डाउट हो तो मैं एक चीज पढ़ के बता दूं, जैसे आप नमाज में दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद बहुत सारे, लेकिन नबी ने सिर्फ दरूद इब्राहिम पढ़ने की इस वजह से यह नसीहत फरमाई, क्योंकि ये दीन वही है जो दीन इब्राहिमी है। तो नमाज में दरूद इब्राहिम इस वजह से पढ़ा जाता है कि वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम। मेरे नबी ने फरमाया, जहां मेरे पर और मेरी आल पर सलामती की दुआ करते हो, वही हजरत इब्राहिम पर और उनकी आल पर भी सलामती की दुआ। तो उस दीन के मुशाबे में ही ये दीन है, इस वजह से हम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करके ही ये कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी करना क्यों चाहिए? अब कुर्बानी कौन शख्स कर सकता है या किसके लिए जायज, तो ये एक अहम मसला है। कुर्बानी जो है ये हर मालिक निसाब पर वाजिब है। जैसे मालिक निसाब पर ज़कात देना फर्ज है, वैसे ही मालिक निसाब पर कुर्बानी करना भी वाजिब है। घर के अंदर जितने अफराद रहें, अगर उन तमाम लोगों में से कोई एक है मालिक निसाब, तो वो एक ही अपने नाम से कुर्बानी करे। और अगर घर में 10-20 परिवार हैं, सब के सब मालिक निसाब है, यानी 52.5 तोला चांदी के रकम के वो मालिक हैं, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। हर शख्स जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, इस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे घर में 1 लोग हो चाहे 10 लोग। और अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, किस तरह के जानवर की कुर्बानी की जाती जानवर किस किस तरह की? देखिए,
قرآن پاک کے اندر 8 جانوروں کا تذکرہ ہے. 8 جانور جیسے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، حلال ہیں، یہ جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. بیل ہے، گائے ہے، اور اسی کی فہرست میں فقہا نے، مفسرین نے بھینس کو اور کٹے کو بھی رکھا ہے. تو یہ 4-6 جانور یہ ہو گئے. باقی دمبا ہے اور بھیڑ ہے، بکری ہے اور بکرا ہے. یہ 8 جانور ہیں جس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. یہ حلال بھی ہے اور اس کی قربانی جائز بھی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ رہتا ہے کہ اس میں سے جو بھی جانور کی آپ قربانی کریں وہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو، ظاہراً کوئی بیماری نہ ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ خود سے اٹھ بیٹھ نہ سکتا ہو یا چل نہ سکتا ہو. یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ کر کے ہی قربانی کا جانور لیا کریں اور اس کی ہی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کیا کریں. اچھا، یہ بقرعید کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں کس طرح کی غلطی نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں غلطیاں کچھ لوگ ایسی کرتے ہیں کہ جیسے مان لیجیے کہ قربانی انسان نے کیا تو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ عام طور پر لوگوں نے دوست یار کو بانٹنا شروع کر دیا، یا دوست و احباب کو وہ دعوت دیں گے، انوائٹ کر کے بلائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے اور ان سے شاباشی لیں گے. لوگوں کو بتائیں گے ہم نے اتنے روپے کا جانور لایا، ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا. حالانکہ یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو ایک سرے سے یہ دکھاوے میں آ جائے، اور ہمارے اسلام نے دکھاوا نہ کبھی پسند کیا تھا نہ کبھی دکھاوا پسند کرے گا. آپ کو میں بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ظاہراً کچھ نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ اما عائشہ فرماتی کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں 3 دن کانٹینیو چولہا جلا، یعنی 3 دن کانٹینیو کھانا بنا. 3 دن میں ایک دن تو فاقہ ہوتا ہی ہوتا ظاہراً، لیکن باطن اس قدر تھا میرے نبی کا کہ آپ جب بھی قربانی کرتے تھے تو آپ 2 قربانی کیا کرتے تھے. ایک خود کے نام سے کرتے تھے اپنے نام سے، اور ایک اپنی امت کے نام سے کیا کرتے. تو اگر دکھانا ہی ہوتا نبی کو تو جب اتنا وہ کر سکتے ہیں تو ہزاروں قربانی نبی دے سکتے تھے. ان کی اتنا کیپیسٹی تھی، لیکن دکھاوا نہیں، چونکہ رضائے الہی ان کو پسند تھی اور رضائے الہی کی بنیاد پر ہی نبی قربانی کرتے تھے. یہاں کی مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو میرے نبی نے 63 قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو یہ دکھاوا یہ ہمارے بیچ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کا حق جو ہے وہ غربا کا، مساکین کا، یتیم کا ہے، جو اس کے لائق ہیں ان کے پاس وہ چیز پہنچائی جائے. کچھ لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہو تو آپ اس غلطی سے باز آ جاؤ، چونکہ یہ ان کا حق ہے. اگر آپ ان کو نہیں دو گے تو قیامت کے میدان میں آپ کی پکڑ ہوگی اس کی بنیاد پر. اور آپ نے یہ سمجھ رکھا کہ قربانی کر دو، دوست و احباب کو بلا لو، بنا لو، کھلا لو، اسی کے نام قربانی نہیں. اس کا نام قربانی نہیں ہے. جب آپ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے رب کے بندوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو جو اس کا حقدار ہے اس سے آپ دیا کریں. عام طور پر دوست یاری کے زمن میں، یعنی اس کے فہرست میں کچھ غیر مسلم بھی آتے تو ان کو بھی کچھ لوگ قربانی کا گوشت دے دیتے. حالانکہ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہو جاتا ہے. ہم اس کو ذبح کیے ہیں رب کے نام پر، ہم نے اسے پیش کیا ہے خدا کی بارگاہ، ہم نے اس کو اپنے نام سے دیا ہے، وسیلہ دیا ہے حضرت ابراہیم کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اپنے آباء و اجداد کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں. اور ہم ایسے ہاتھ میں اس کو گوشت کے دے دیں کہ وہ مرتد ہے، اسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اسلام مانتے ہیں. تو یہ انسان غلطیاں کرتا ہے. اگر آپ دوستی یاری نبھانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اسی جگہ پہ ایک دوسرا جانور لائیے اور اس کو کاٹ کر کے بغیر کسی کے نام پر صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور وہ اپنے دوستوں احباب میں تقسیم کر دیں. لیکن یہ گوشت جو آپ نے اپنے نام سے قربانی کیا ہے یہ کسی ایسے ہاتھ میں نہ جائے جو مرتد ہو. آپ اس غلطی سے بھی بچیں. مطلب جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ غیر مسلم قوم نہیں دے سکتا. ہم نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں. یہ ہم رب کے نام پر دے رہے ہیں تو اس کو دیں جو رب کو مانتا. حق تو یہی بنتا ہے. اور اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس غلطی سے باز رہو. اور ایک چیز اور بتا دوں، جو انسان غلطی کرتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دن جو سال بھر کے ہیں اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام. آج اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، مجھ سے ہی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر روزہ رکھ لیا جائے تو کیا حال ہے. دیکھیے حرج بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ گنہگار ہو. روزہ رکھنا ویسے عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن ان 5 دنوں میں عید الاضحیٰ کے جو 4 دن ہیں 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ
اور عید الفطر یعنی عید کا دن، اس 5 دن آپ روزہ نہیں رہ سکتے، آپ گنہگار ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ یہ غلطی کرتے تو اس سے آپ باز رہیں، اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قربانی کے گوشت سے ہی نہار کریں، یعنی صبح کا کھانا جو اسٹارٹ کریں وہ قربانی کے گوشت سے ہی کریں، لیکن اس کی بھی ایک ویلو ہے، اس کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ اس قابل ہو کہ آپ اتنی دیر تک رہ سکتے ہو بغیر کھائے پیے تو آپ رہ جاؤ، اگر نہیں رہ سکتے ہو تو کھا پی لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ اس ٹائم تک بھوکا رہنا، اس کو روزے کی شکل دینا، یہ ناجائز و حرام ہے ہمارے اسلام میں۔ اگر یہ غلطی خواتین کر رہے ہو یا مرد حضرات کر رہے ہو تو اب بھی اس چیز سے آپ باز آ جاؤ۔ اور کل جو بقرعید کا تہوار آنے والا ہے اس کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے، کیا آپ کریں گے؟ کل جو بقرعید کا تہوار ہے اس کے لیے میں اپنے طرف سے، اپنے کمیٹی کی طرف سے تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ بھی خوش رہیں اپنی لائف میں، ہم بھی خوش رہیں اپنی لائف میں، اور آپ بھی اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کریں، اچھے طریقے سے منائیں، ہم بھی منائیں، چونکہ یہ ہمارا ہندوستان ہے اور ہمارا ہندوستان شہداء کی قربانیوں سے ہی پھولا پھلا ہے۔ ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، چاہے وہ غیر مسلم کی قربانی ہو یا مسلمان کی قربانی ہو۔ قربانی کس نے بھی دیا ہے ہماری وطن کے لیے تو سب بلندی کے لیے ہی دیا ہے۔ ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سیفٹی کر کے رکھیں اور ایک دوسرے سے ہم محبت کا پیغام دیں، ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی ہم پیدا کر کے رہیں۔ یہی ہمارا آج کا میسج ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ تو یہ تھے حافظ عامر حمزہ صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بقرعید کا تہوار کس طرح سے منایا جائے گا اس کے بارے میں سمجھایا ہے۔ تو آپ بھی ان کے باتوں کو دھیان دیں اور اسی طرح سے جیسے حافظ نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ بھی بقرعید کا تہوار منائیں۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کیمرہ مین محمد سلمان کے ساتھ عمران احمد انصاری، بس۔